میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے میں کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے، ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا. مثلا 1,50,000 اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ اللہ سمجھ اللہ تعالیٰ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں پکڑو. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے، ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے. مثلا 1,50,000 اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک
آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے یہ بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دیں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، بڑی تھے آپ کو بدری کا کہتے ہیں، آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو گیا نہیں، بس 1,10,50,000 ہی ملے گا۔ اس لیے بلا الحانے کا بھی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو اثر بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ابھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمما اثرنا فی القائی جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ ہم سمجھ اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دیں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، بڑی تھے آپ کو بدری کا کہتے ہیں، آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,10,50,000 ملے گا۔ اس لیے بلا الحانے کا بھی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔
تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے دیں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزام, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا آدمی چکر آتے ہیں گر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نہیں, مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملے گا. اس لیے بلا ہم قیامت کے بارے میں دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں, بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں, قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے ہیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نکلتے. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھاتی ہے بات اسی طرح اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں, مثلا جیسے نیچے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے بلکہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے دیں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزام, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نہیں, مثلا 1,50,000. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھاتی ہے بات اسی طرح اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں, مثلا جیسے نیچے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, عبداللہ کا بڑا شکر ہے بلکہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور
सुजूद जो है वो जमीन पे न थोड़ी देर करें, गुजरी वो तो इशारे हुजूर ने थे। फरमाया, उमर अब उन्होंने इजाजत दी है कि रकूअ आप कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर सजूद भी शुरू कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता फरमाया कि वो जिब्रील अमीन अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। तुम्हारा दीन वो ऐसी सिखाने के बीमारी अरबी में उसको कहते हैं हज़रत इत्तिलान, जिब्रील अमीन और ने इंग्लिश आकर में के कहते हैं कि हुजूर से बैलेंस जो जो है वो खास लूज हो सवालात जाता है आपके का। उनमें वही से थे आपको बदले एक का सवाल कहते ये हैं, था, आदमी चक्कर क़यामत आते गिर कब गया। आएगी और कहते नहीं कि क़यामत पाकिस्तान में निशानी लोग जो है हुजूर ने सुन्नतें ये तो निशानी खड़े अता होकर फरमाई पढ़ते हैं, लेकिन कि फिर बैठ लौंडी के अपनी पढ़ते हैं। मालिका ठीक है, को जब पढ़ते तो जन्म है देती ना, है। उनको ये पीछे रोना निशानी शुरू अब कर हमारे दो, सामने पढ़ते ही है नहीं। कि बाकी आज अगर बैठ के औलादें पढ़ेंगे बगैर अपने गुजर जो है के वो माँ बाप तो की आका अजरुल बनी, काइद निस्फ बेटी अजरुल आज काइम, माँ की हुजूर ने हुक्मरान फरमाया बनी उसको है। आधा सवाब ये देता है। दौर जिसकी खड़े निशानदेही होने के की मुकाबले पे बिल्कुल अगर आज बैठ हमारे के पढ़ेगा सामने तो आधा सवाब हज़रत तो अबू दिया हुरैरा बस रज़ी 1,000 अल्लाह में तआला अन्हु से 50,000 रिवायत मिलेगा। है। तो इसलिए बिना इसको कुल हाँ एक आदमी नबी रहमत सल्लल्लाहु दूसरी असल अलैहि वजह पता है क्या है से दो वो बयान रकातें बैठ करते के हैं। पढ़ने की बैनमा असल समझा अन्नबी करो। सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम ये है कि अब इज़ देखें जाअ दिन में अराबिय्युन अक्सर ये फ़क़ाल खड़े मतस्सा। होके पढ़ते हैं, हज़रत लेकिन अबू हुरैरा रात को फरमाते हैं इशा कि की हम नमाज के बाद बैठे हुए सुन्नतें थे। खड़े होके पढ़ते हैं, एक वितर शख्स खड़े हाज़िर होके हुआ। पढ़ते हैं, उसके उसने बाद जो हुजूर दो से रकात कहा नफिल पढ़ेंगे वो बैठ के कि पढ़ेंगे। उसकी एक हुजूर वजह है क़यामत कि कब हुजूर आएगी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बैठ के नफिल पढ़ते थे। तो बाद आशिक होते हैं, उन्होंने कहा भी सवाब कम हो ज्यादा हो तो बैठ के पढ़ देते, हम भी बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन बीबी आयशा फरमाती है हुजूर हमेशा खड़े होकर पढ़ते थे। लम्मा असन्ना जब हुजूर का बदन मुबारक भारी हो गया और आप बुढ़ापा आने लग गया, अब हुजूर भी नफल नहीं पढ़ सकते थे बैठ के, क्योंकि हुजूर की तहज्जुद मुबारक हमारी तरह तो नहीं थी ना जी के एक कुल हुवल्लाहु अहद में 4 रकातें पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम समझ हम तो सिर्फ सूरत इखलास में 4 रकातें करते। हुजूर पाक जब तहज्जुद पढ़ते थे सूरत अल-बकरा, सूरत आल इमरान, सूरत अल-माइदा, सूरत 8 पारे एक रकात मसनदों के ऊपर और फिर पढ़ना भी हुजूर का रत्तल कुरान तरतीला बना के सवाल के जैसे होती नहीं करते। तो इसलिए हुजूर ने तो उज़र की वजह से बैठ के पढ़ी। अफसर यही है कि खड़े होकर पढ़ा। मेरा भाई गुजारिश ये है कि अगर कोई आदमी खड़े होने की ताकत रखता है तो कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ना जायज नहीं। समझ आती है बात? सीधा उसको हर हाल में नीचे बैठना चाहिए। अच्छा, एक आदमी जो है वो बेचारा सजदे करने पे कादिर है, मसलन जैसे मुझे बीमारी है, अल्लाह बचाए, तकलीफ है, अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पर मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकता था। तो अब मुझे डॉक्टर ने पाबंद किया हुआ है कि आप सारा काम करें, लेकिन रकू और सुजूद जो है वो जमीन पे न करें, वो इशारे पे करें। अब उन्होंने इजाजत दी है कि रकू तो आप कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर सुजूद भी शुरू कर नहीं है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। वो ऐसी बीमारी अरबी में उसको कहते हैं इत्तिलान, और इंग्लिश में कहते हैं कि बैलेंस जो है वो लूज हो जाता है आदमी का। वही थे आपको बदले का कहते आदमी के चक्कर आते गिर गया। कहते नहीं कि पाकिस्तान में लोग जो है सुन्नतें तो खड़े होकर पढ़ते हैं, लेकिन नफिल बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, जब पढ़ते तो है ना, उनको पीछे रोना शुरू कर जो पढ़ते ही। बाकी अगर बैठ के पढ़ेंगे बगैर हुजूर के तो अजरुल काइद निस्फ अजरुल काइम, हुजूर ने फरमाया उसको आधा सवाब ही नहीं है। खड़े होने के मुकाबले पे अगर बैठ के पढ़ेगा तो आधा सवाब तो किया है। मसलन 1,50,000 इसलिए बिना निकल चुकी होती दूसरी है, असल वजह क्या है दो रकातें बैठ के पढ़ने की? असल समझा करो वो ये है कि अब देखें दिन में अक्सर ये खड़े होके पढ़ते हैं, लेकिन रात को इशा की नमाज के बाद सुन्नतें खड़े होके पढ़ते हैं, वितर खड़े होके। मेरा भाई गुजारिश ये है कि अगर कोई आदमी खड़े होने की ताकत रखता है तो कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ना जायज नहीं। समझ आती है बात? उसको हर हाल में नीचे बैठना चाहिए। अच्छा, एक आदमी जो है वो बेचारा सजदे करने पे कादिर है, मसलन जैसे मुझे बीमारी है, अल्लाह बचाए, तकलीफ है, अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पर मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकता था। तो अब मुझे डॉक्टरों ने पाबंद किया हुआ है कि आप सारा काम करें, लेकिन रकू और सुजूद जो है वो जमीन पे न करें, वो इशारे से। अब उन्होंने इजाजत दी है कि रकू तो आप कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर सुजूद भी शुरू कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे। वो ऐसी बीमारी अरबी में उसको कहते हैं इत्तिलान, और इंग्लिश में कहते हैं कि बैलेंस जो है वो लूज हो जाता है आदमी का। वही थे आपको बदले का कहते हैं आदमी के चक्कर
چکر آتے ہیں گر گیا. کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا 1,00,000 مطلب 50,000 ہی ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اثنا رسول اللہ جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ مائدہ سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی ہے. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھا دیا بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا نہیں. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہم مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آپ کی. وہی کہ آپ کو بدلی کا کہتے آدمی کے چکر آتے ہیں گر گیا. کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس لیے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا گا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھا دیا بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں. مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہم مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آپ کا. وہی کہ آپ کو بدلی کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب
تو کیا بدکاری مثلا پھیل 1 لاکھ میں 50,000 نظر کی بدکاری اور ہر اس طرح کی لیے بلا بدکاری اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے دوسری اصل کہ اللہ وجہ تعالیٰ پتہ جل کیا ہے شانہ دو قرآن رکعتیں مجید میں بیٹھ سے کے پڑھنے بے کی حیائی اصل سمجھا حرام کرنا ہے۔ وہ آج یہ ہے کہ میڈیا ہم کے دیکھیں ذریعے دن میں آج اکثر یہ انٹرنیٹ کے کھڑے ہو ذریعے کے پڑھتے اور یہ جو موبائل لیکن پیکج رات کی کو مصیبت عشاء نکلی کی ہے نماز کے اس بعد سے سنتیں معاشرے کا کھڑے ہو کے پڑھتے امن ہیں خراب وتر ہو کھڑے گیا ہو کے اور پڑھتے ہیں معاشرے اس کے کے اندر بعد جو دو نماز کا رکعت نفل جوہر پڑھیں جو گے ہے وہ بیٹھ وہ کے لوٹ پڑھیں گے لیا گیا اس کی ایک اپنی وجہ ہے نسلوں کہ کی حضور حفاظت کریں صلی اللہ ان کے علیہ ہاتھوں سے وسلم رات جو ہے کو وہ ناول بیٹھ کے چھینیں نفل اور ان پڑھتے کے تھے ہاتھوں سے جو تو ہے بعض وہ اس طرح عاشق ہوتے ہیں کی انہوں نے مخرب کہا اخلاق کہ سیریز ثواب چھین کم لیں ہو ان زیادہ کے ہو ہاتھوں میں حضور بیٹھ کے اللہ پڑھ کا دیتے ہیں قرآن ابھی دیں بیٹھ اور کے رسول پڑھیں کریم علیہ السلام کی لیکن بی حدیث بی کا عائشہ مان فرماتی ہیں اور حضور ان کو ہمیشہ راہ کھڑے حق ہو کا کے پڑھتے مسافر تھے بنائیں لما یہ ذمہ داری ہے والدین کی کل قیامت کے دن جب حضور کا ایک بدن عورت مبارک 4 بھاری مردوں ہو کو گیا جہنم میں لے اور جائے آپ بڑھاپا عرض کیا آنے گیا لگ وہ گیا کیسے اب حضور فرمایا ایک عورت لمبی کو نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے حکم بیٹھ کے ہوگا جہنم کیونکہ کا تو حضور وہ کی عرض کرے تہجد کہ مبارک مالک ہماری میرے طرح تو باپ نہیں کو تھی نا جی بلایا کہ جائے ایک باپ قل کو اللہ بلایا احد میں جائے 4 رکعتیں یا ہم اللہ پڑھ یہ لیتے میرا ہیں باپ ہے قل میں اس اللہ کی احد بیٹی اللہ اکبر اللہ میری سمجھ اللہ تربیت کا اکبر جو ہے اس کے ہم تو ہاتھ میں صرف صورت آج اخلاص جس میں 4 بدکاری اور رکعتیں گناہوں کے حضور سبب پاک جہنم جب میں جا رہی تہجد ہوں پڑھتے اس تھے کا ذمہ دار سورۃ بھی ہے البقرہ وہ سورۃ باپ آل جس عمران نے اپنی سورۃ بیٹی کو سب کچھ دیا مائدہ سورۃ اپنی اولاد 8 کی پارے تعلیم ایک کے ایک لیے رکعت اپنے میں پلاٹ اور بیچ پھر دیے پڑھنا جائیدادیں بھی فروخت حضور کر دی کا رتل نہیں دیا القرآن دین نہیں ترتیلا دیا بنا بنا کل کے قیامت سوال کے سوال کے دن جیسے وہ ہوتی اللہ کے نہیں حضور تو اس لیے ارشاد حضور ہوگا نے تو اسے بھی پکڑو عذر کی اس کے وجہ سے باپ کو بیٹھ بھی کے پکڑو پڑھی افضل جہنم یہی ہے کہ کھڑے ہو عرض کے کرے کہ پڑھنا نہیں مالک میرا بھائی میرے خدا بھائی کو یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی کو آدمی بلایا جائے گا کھڑے ہونے مالک یہ کی میرا بھائی طاقت رکھتا میں ہے اس تو کی خیرت کرسی پہ بیٹھ کر میں نماز جن پڑھنا راہوں پہ چل جائز کر ہی کے نہیں تیرے عطا سمجھ اور آتی ہے تیرے بات کہہ سیدھا و حضرت کی حقدار اس بنی کو ہر حال اس کا میں ذمہ دار نیچے یہ بیٹھنا ہے چاہیے اگر اچھا یہ مجھے ایک روکتا آدمی جو ہے وہ اپنی آبرو بیچارہ کی حفاظت سجدے کرتا کرنے میں قادر اپنی نہیں ناموس کا مثلا پہرا جیسے دیتا مجھے تو بیماری میں ہے ان اللہ راستوں بچائے کو مسافر تکلیف ہے اب تو اللہ کیسے کا بڑا بنوں شکر ہے میری ورنہ خرابی میں کا کیسے ذمہ بیٹھ بھی دار نہیں یہ سکتا تھا اب وہ تو بھائی اب مجھے کیا ڈاکٹروں نے جواب دے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن جانے والی بہنوں رکوع اور اور بیٹیوں کو دیکھتا سجود جو ہے ہے وہ اور یہ زمین پہ سمجھتا نہ ہے کہ کریں میری وہ بہنیں اور اشارے میری سے بیٹیاں کریں گھر میں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ قیامت رکوع کے آپ دن کر کیا سکتے جواب ہیں دے گا کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر باپ کو بھی دیں پکڑو تاکہ بھائی آہستہ کو بھی آہستہ پکڑو جہنم میں وہ لے جاؤ عرض اللہ کرے ہر گی نہیں مسلمان کو مالک محفوظ رکھے میرے شوہر وہ کو بھی ایسی پکڑو بیماری عربی میں اس کو بلایا کہتے ہیں جائے گا اتزان مالک یہ اور میرا انگلش شوہر میں کہتے ہیں کہ بیلنس اور جو ہے میں وہ اس کی لوز ہو بیوی جاتا ہے آدمی میری کا وہی تربیت کہ کا آپ کو جوہر ماں باپ کے بعد آدمی اس کے کے چکر ہاتھ آتے میں گر جاتے ہیں جیسے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا ان کے پیچھے رونا جو کرے پڑھتے ہی نہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن 1,50,000 اس لیے بلا عذر ایک آدمی دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے جو بھی چاہتا ہے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں تعلیم سمجھ آتی ہے بات ٹھیک ہے اگر یہ ضد کرتا اس کو ہر حال میں نماز نہیں نیچے بیٹھنا پڑھتی میں آپ کے چاہیے ہاتھ اچھا کا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر شریعت میں مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا وہی کہ آپ کو بدرین کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب دیتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے
کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 سلطنت اور اس لیے بنا سیاستدانوں دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے پانی کی طرح اصل سمجھا کرنا اور آج وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران مائدہ سورۃ 8 پانے ایک رکعت میں اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھاتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں کہتے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر تاکہ ایسا اس کے گھر والوں نے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتلان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی چکر آتے ہیں گر جاتے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کا اتنا پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا ضرور ہے پڑھتے ہی نہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر حضور کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھ آتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں کہتے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹر نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کرنا تاکہ ایسا وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں ابتلان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اتنا پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا ضرور ہے پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر حضور کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب
تو کیا مثلا 1,50,50 کو ٹیکس جانا جائے اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے لما اسن جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ مائدہ سورۃ 8 پانے ایک رکعت میں اور پھر پڑھنا بھی حضور کا قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نکلتے اس لیے حضور نے تو حضور کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھاتی ہے بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ولی میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہوتا ہے آپ کا وہی کیا بوڑی کا کہتے ہیں آدمی چکر آتے رکھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا ضرور جو پڑھتے ہی ہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے مثلا 1,50,000 مسجدوں میں لڑائیاں بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھ آتی ہے بات ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ولی میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہوتا ہے آپ کا وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی چکر آتے رکھے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000
جو اس کہ لیے تہجد کی بنا نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو چوٹیوں دوسری پہ اصل جگہ ملتی وجہ ہے، پتہ اس کا کیا ہے قصور دو صرف یہ رکعتیں ہے بیٹھ کے کہ وہ پڑھنے غریب کی ہے اصل اور اس کے سمجھا پاس کرو حرام کی کمائی وہ نہیں یہ ہے کہ اب یہ حضور دیکھیں علیہ السلام نے دن نشانی میں فرمائی اکثر جو یہ آج کھڑے ہم ہو اپنی کے آنکھوں پڑھتے سے ہیں دیکھ رہے ہیں وسادن لیکن رات قبیلہ کو فاسق عشاء ہم کی نماز کے قبیلے بعد کا سنتیں سردار کھڑے جو ہو کے ہے پڑھتے ہیں بدتر اور وتر کھڑے فاسق ہو کے شخص پڑھتے ہیں اس کے بعد جو دو وکان رکعت زعیم نفل پڑھیں گے وہ القوم بیٹھ کے پڑھیں ارذل گے لهم اس کی ایک اور وجہ قوم ہے کا کہ جو حضور سردار صلی ہے اللہ وہ علیہ قوم کا وسلم کمینہ رات ترین کو شخص ہو بیٹھ کے نفل یعنی پڑھتے تھے قوم کا جو تو سب بعض سے کمینہ عاشق شخص ہوتے ہیں ہوگا انہوں نے وہ کہا سب بھی سے اونچی ثواب والی کم مستر پہ ہو بیٹھا زیادہ ہو حضور بیٹھ کے اور پڑھتے آپ تھے ہم بھی دیکھیں بیٹھ کے صرف پڑھیں پاکستان میں نہیں لیکن بی پوری بی دنیا عائشہ پہ فرماتی دیکھیں حضور ہمیشہ ایسا کھڑے ہو کے دیکھ رہے پڑھتے تھے ہیں لما کہ جو بدبخت ہے جو کمینہ ترین شخص ہے جب حضور کا بدن مبارک نے بھاری بخشی ہو ہے گیا وہی خالی اور جو آپ جانتے بڑھاپا نہیں آنے رب لگ سے گیا بندہ اب پروری حضور لمبی جن نفلیں کو نہیں پڑھ سکتے تھے اپنے بیٹھ نفع کے نقصان کیونکہ کا حضور کی پتہ تہجد اپنے آپ مبارک کا بھی ہماری طرح شعور تو نہیں نہیں ہے تھی نا ہم جی کہ کون ہیں ایک قل هو اللہ احد میں مقصد چار حیات رکعتیں سے ہم بھی پڑھ آگاہ لیتے ہے ہیں قل اللہ احد وہ اللہ قوم کے اکبر اللہ سردار سمجھ اللہ اکبر سیاسی ہم تو صرف تنظیم میں سورت ہوں یا اخلاص میں دیگر چار تنظیم رکعتیں میں حضور الا پاک جب ماشاءاللہ تہجد پڑھتے اکثر تھے حال یہی ہے سورت جو البقرہ اللہ کے سورت محبوب آل علیہ السلام نے عمران بیان فرمایا سورت جہاں کہیں بھی مائدہ خلافت سورت نجابت آٹھ پانے اور ایک ایک اچھے لوگوں کو رکعت برتری ہے اور پھر آہستہ پڑھنا آہستہ بھی وہ کم حضور ہوتی کا چلی جائے رتل گی القرآن یہی ہوگا ترتیلا سارے بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی یہی نہیں ہوگا کرتے اس جتنا لیے برا شخص ہوگا حضور نے جتنا تو کرپٹ عذر شخص کی ہوگا وجہ سے بیٹھ جتنا کے پڑھی ظالم اب شخص یہی ہوگا ہے جتنا کہ کھڑے ہو ڈاکو کے لٹیرا پڑھا اور میرا انتہائی بھائی کمینہ گزارش صرف یہ ہے کہ اگر کوئی وہ آدمی قوموں کا سردار کھڑے ہونے کی طاقت اکرم رکھتا الرجل ہے تو مخافۃ کرسی پہ الشر بیٹھ کر نماز اور پڑھنا آدمی کی جائز عزت ہی نہیں اس سمجھ شر آتی سے ہے بات بچنے اسی کے طرح لیے کی سے جائے اس کو ہر حال بلا میں بندے نیچے بیٹھنا اگر چاہیے تعلقات اچھا قائم ایک نہ آدمی رکھے جو ہے وہ تو ہمیں بیچارہ نقصان سجدے پہنچائے کرنے میں قادر نہیں آج مثلا جیسے کہ یہ بیماری ہے اللہ تو لوگ اس سے بچائے تعلق تکلیف نہیں ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے یہ فخر ورنہ میں سمجھتے جیسے بیٹھ بھی ہیں نہیں سکتا آج تھا کل افطار تو پارٹی ہو اب رہی مجھے ہیں ڈاکٹروں نے اور پابند اس کیا میں ہوا ہے کہ آپ ان کو سارا بلایا کام جاتا ہے کریں جناب کے لیکن ساتھ آدمی نے روزے بھی رکھے رکوع ہوئے اور سجود یہ جو ہے وہ افطار زمین پہ پارٹیاں نہ نہیں کریں وہ یہ اشارے ایک سے تماشا ہے اب جو انہوں نے لگایا اجازت جاتا دی ہے کہ رکوع اس آپ کر لیے سکتے ہیں یہ ایک کچھ دنوں کے بعد پھر مزاج سجود ہوگا کی شروع کر قیامت دیں جس کا بیان تاکہ حضور آہستہ علیہ آہستہ السلام جب وہ کہ ہم تار اللہ ہر یہ اللہ مسلمان سے کو وعدہ محفوظ کرتا رکھے ہے وہ اچھی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آپ کا وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے تھے گر جاتے ہیں کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر دیا پڑھتے ہی نہیں باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مذہب کے نام سے 1,50,000 اس لیے بنا پورے ملک کے اندر ایک دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی عورتوں کو بلایا اصل سمجھا کرنا اور لکھا ہوتا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے اور وہ جو ہے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر کھڑے ہو کے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھاتی ہے بات سمجھتا ہے اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے وہ اچھی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں کہتے نہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر دیا پڑھتے ہی باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 اس لیے بنا عذر کا بھی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز
نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ لما اثنى کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے جب ہیں، ہم حضور بھی کا اللہ بدن اکبر کا نعرہ مبارک بھاری لگاتے ہو ہیں، گیا فرق نہیں معلوم اور ہوتا آپ اپنا کون سا بڑھاپا ہے، آنے بیگانہ لگ کون گیا، سا ہے۔ اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ، اس دن ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے سے ایک رکعت 10,000 سے اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال میں جیسے ہوتی نکلتے، اس کے لیے حضور نے تو قدر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی۔ اب یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، سمجھاتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آپ کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کے جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا 1,50,000 اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیا جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر دو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا 1,50,000 ملے گا، اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو
بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اثرنا فی الضحی, جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اللہ صمد اللہ, ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں پڑھتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت میں, اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کی جیسے ہوتی نہیں. اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات اچھی طرح سے, اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں, مثلا جیسے نیچے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, اور میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے بند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں, وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں, تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. آپ کا وہی تھے آپ کو بدلے کیا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے گر گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا ضرور پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائم نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا, مثلا 1,10,50,000. اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات اچھی طرح سے, اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں